السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم کے مہینے میں روزے رکھنا کیسا ہے، اور اگر روزے رکھے جاتے ہیں تو کتنے رکھے جاتے ہیں؟ ایک رکھا جاتا ہے 10 محرم کا، یا 2 رکھے جاتے ہیں؟ اور 2 کون سے 9 10 کے رکھے جاتے ہیں، یا 10 11 محرم کے رکھے جاتے ہیں، یا 3 رکھے جاتے ہیں؟ 9ویں محرم کا، 10ویں محرم کا اور 11ویں محرم کا۔ اور کیا یہ روزے رکھنا واجب ہے، فرض ہے یا نفل ہے؟ ان تمام چیزوں کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے، کوشش کریں گے کہ آپ کو یہ سمجھا سکے کہ محرم میں کتنے روزے ہیں اور کیسے رکھے جائیں گے، اور کیوں رکھنا چاہیے اور کیوں نہیں رکھنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل اور بیسٹ اور بہترین روزے اللہ کے مہینے محرم الحرام کے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے بیسٹ اور افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضہ صلاة اللیل۔ ایک روایت میں ہے کہ یوم عاشوراء یعنی محرم کی 10 تاریخ کو زمانے جاہلیت میں قریش مکہ بھی روزہ رکھتے تھے، اور پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ میں رہتے ہوئے ہجرت سے پہلے 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ جب پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مکہ سے مدینہ منور ہجرت کر کے تشریف لے گئے، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ خود بھی رکھا اور مسلمانوں کو بھی اس کے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے، کیونکہ رمضان کے روزے سن 2 ہجری میں یعنی اللہ کے رسول کے مدینے میں آنے کے دوسری سال میں روزے فرض ہوئے ہیں۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت اتری ہے، لیکن جب رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، جو چاہے رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے روزے کو نفلی قرار دیا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس روزے کا بہت اہتمام فرماتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی فضیلت والے روزے کا اتنا اہتمام فرماتے تھے جتنا اس دن یعنی یوم عاشوراء کے روزے کا، اور اس مہینے یعنی رمضان کے روزے کا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو مدینے کے یہودیوں کو عاشوراء یعنی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ اس روز یہودی روزہ کیوں رکھتے تھے یہ معلوم کرنے پر یہودیوں نے بتایا کہ یہی وہ عظیم دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی تھی، اور فرعون اور اس کی قوم کو پانی میں غرق کر دیا تھا۔ شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا ہے، انہی کی یاد میں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں سے فرمایا کہ تم سے زیادہ ہم موسیٰ کے حقدار ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی روزے رکھنے کا حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء کے روزے کے بارے میں بتایا گیا جب آپ سے صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول اگر 10ویں محرم کا روزہ اگر ہم رکھتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ
کیا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا؟ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روزہ یعنی 10ویں محرم کو روزہ رکھنا پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ سئل عن صوم یوم عاشوراء فقال یکفر السنۃ الماضیہ۔ امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس روزے سے تمام گناہ معاف ہو جاتے سوائے بڑے بڑے گناہوں کے، کیونکہ بڑے گناہ کبیرہ گناہ تو توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں۔ تو اس ایک دن یعنی سارے سال میں جب محرم کا مہینہ آئے اور اس کی 10 تاریخ کو آئے تو روزہ رکھ لیا جائے تو سارے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا تو معمول یہ ہے کہ روزہ رکھتے ہی نہیں۔ ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جس کو یہی نہیں معلوم کہ روزہ رکھنا بھی ہے یا نہیں۔ ایک طبقہ ہے جو جانتا ہے، علم رکھتا ہے، لیکن وہ یہ کہہ کر چھوڑ دیتا ہے کہ بھئی نفلی تو ہے، اور نفل جس کو چاہو رکھو، ثواب نہ رکھو، نہ چاہو تو کوئی ثواب، کوئی گناہ نہیں۔ یقیناً ایسا ہے، لیکن کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہم لوگوں کے لیے کافی نہیں کہ اللہ کے رسول نے کبھی اس کی ناغہ نہیں فرمائی؟ بہت اہتمام سے آپ عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ ہی نہیں بلکہ پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ اور صحابیات کا بھی یہی معمول تھا کہ وہ 10ویں محرم کا روزہ بہت اہتمام سے رکھتے تھے، بلکہ صحابیات رضی اللہ عنہن کا تو معمول یہ تھا کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچوں سے تک عاشورہ کا روزہ رکھواتی تھی۔ چنانچہ حضرت ربیع بنت معوذ بنت عفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منادی اعلان کرنے والے کو جب سے سنا ہے، اس کے بعد ہم خود بھی 10ویں محرم عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہی تھیں، اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتی تھیں۔ عاشورہ کا اور 10ویں محرم کا روزہ چونکہ یہودی بھی رکھتے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ میں آئندہ سال زندہ رہا تو 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ آپ نے فرمایا لئن بقیت الی قابل لاصوم من التاسع، لیکن آئندہ سال آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ کر گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، اس لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ 10 تاریخ کے ساتھ 9 یا 11 محرم کا روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ تنہا صرف عاشورہ 10ویں محرم کا بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے، اس لیے کہ بہرحال عاشورہ کے دن اور 10ویں محرم کی فضیلت اپنی مستقل ایک ہے اور وہ فضیلت کا دن ہے، لیکن افضل یہ کہ یہ تینوں دن 9، 10 اور 11 تاریخ کو روزہ رکھا جائے، یا پھر 9 اور 10 کا رکھا جائے۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس میں یہود کی مخالفت کرو، لہذا عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس سے 1 دن پہلے یا 1 دن کے بعد بھی روزہ رکھو۔ اگر 9، 10 کا نہ رکھ پائے تو 10 اور 11 کا رکھ لیں، اور تنہا 10 تاریخ کا روزہ رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ ان روزوں کی تفصیلات کو سمجھنے کے بعد کوشش کریں کہ روزہ رکھیں، یہی اصل وہ عمل ہے جو محرم کے دن حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق